جنگی ضروریات کا غالب تر قانون۔ اس کے بعد ان قوانین میں جو کچھ جان باقی رہ جاتی ہے اس کو جنگی ضروریات کا غالب تر قانون اور بھی مزمحل کر دیتا ہے۔ میدان جنگ کی وقتی ضروریات ہمیشہ ان قوانین سے ٹکراتی رہتی ہیں اور ان کے مقابلے میں کتابوں کے لکھے ہوئے اور صلح کانفرنسوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمیشہ شکست نصیب ہوتی رہتی ہے۔ پروفیسر نیپولٹ لکھتا ہے، قانون جنگ کے ضوابط میں قانون بین المللی کے دوسرے شعبوں کی بنسبت تناقض اور اختلاف بہت زیادہ واقع ہوتا ہے، کیونکہ جنگی قوانین اور جنگی ضروریات میں بآسانی تصادم ہو جایا کرتا ہے۔ اس بنا پر قانون جنگ کو بین المللی قوانین میں شامل رکھنے کا نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو بے ثباتی و ناپائیداری قانون جنگ کو حاصل ہے وہی عام بین المللی قوانین کو بھی حاصل ہو جائے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے، عمومی حیثیت سے جنگ کا چلن ہمیشہ اور ہر موقع پر صرف ضروریات جنگ ہی کے تابع رہے گا، نہ کہ کسی اور چیز کے تابع۔ اس خود امدادی کی حالت کے لیے جو قانونی ضابطے وضع کیے جائیں ان کی تدوین میں کامل اعتدال اور خاص حدود کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اگر ان حدود کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو قرینِ قیاس یہ ہے کہ قانونی قیود کلیتاً توڑ دی جائیں گی۔ اس خیال کی صداقت کو جنگ عظیم نے اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے، لہٰذا آئندہ جو قوانین جنگ وضع کیے جائیں ان میں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ نمائش اور حقیقت کا فرق۔ جس وقت ہیگ کانفرنس میں قوانین جنگ وضع کیے جا رہے تھے، یورپ کے اہل سیاست پر پرنمائشی تہذیب کا اس قدر غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوموں کے حقیقی جنگی رجحانات و میلانات اور ان کی جنگی عادات کو نظر انداز کر کے کچھ اس قسم کے قوانین بنا دیے جو دیکھتے میں تو نہایت مہذب، نہایت شاندار اور حد درجہ انسانیت پرور تھے، مگر فی الواقع ان کے فوجی گروہ ان کی پابندی کرنے کے لیے ہرگز راضی نہ تھے۔ جرمنی کے فوجی نمائندے مارشل بی برسٹائن نے کانفرنس کی ابتدا ہی میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ جو بین المللی قانون ہم بنانا چاہتے ہیں اسے صرف انہی دفعات پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی تعمیل جنگی نقطۂ نظر سے مخصوص احوال میں بھی ممکن ہو۔ لیکن اس وقت اس تنبیہ کی پرواہ نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہیگ کانفرنس کے 4 سال بعد پہلی مرتبہ جب طرابلس اور بلقان کی لڑائیوں میں ان قوانین کی عملی تنفیذ کا موقع آیا تو ان کی اعلانیہ خلاف ورزی کی گئی، اور اس کے سال بھر بعد جنگ عظیم کے سیلاب نے تو یکلخت تمام بند توڑ کر رکھ دیے۔ یہ حال دیکھ کر یورپ کے اہل سیاست اور علماء قانون کو عقل آئی اور انہوں نے تسلیم کرنا شروع کیا کہ جنگ کو خیالی قوانین اور نمائشی ضوابط سے محدود کرنے کی کوشش قطعاً بے سود ہے۔ اس کے بعد سے ان لوگوں نے جس قسم کے خیالات ظاہر کرنے شروع کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب علماء قانون کا میلان کس طرف ہے۔ ایک جرمن عالم میکس ہوبر لکھتا ہے، مستقبل میں بین المللی قانون کے فن کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ تمام خیالی اور مبہم قوانین سے میدان کو صاف کر کے یقینی حدود قائم کرے۔ بین المللی قانون کی فوری اور وسیع ترقی کی خواہش اور امید سے مغلوب ہو کر ایسا نہ ہو کہ وہ ناتمامی اور غیر یقینیت سے مطمئن ہو کر رہ جائے۔ اس کو سختی کے ساتھ ان تمام ظاہر فریبیوں کو مٹا دینا چاہیے جنہیں ڈپلومیسی نے محض رائے عام کی تسکین خاطر کے لیے بین المللی قانون کی ترقی کا بے معنی طلسم بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پروفیسر نیپولٹ تو اس ناکامی سے یہاں تک متاثر ہوا ہے کہ قانون جنگ کو بین المللی قانون کی حدود سے کلیتاً خارج کر دینے کا مشورہ دیتا ہے، بلکہ اسے تو یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ جنگ فی الواقع قانون سے
کوئی تعلق رکھتی ہے یا اس کو کسی قانون سے محدود اور مقید کرنا درست ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے بین المللی قانون مسئلہ جنگ سے تعرض کرنے میں اب تک اپنی اصلی حد سے بہت تجاوز کرتا رہا ہے۔ جنگ کو قانونی حیثیت سے تعبیر کرنے کی کوشش میں اسے یہ نظریہ قائم کرنا پڑا کہ جنگ ایک قانونی ادارہ ہے، اور اس نظری بحث میں وہ اکثر اوقات حقائق کی حدود سے بہت دور نکل گیا۔ اس نظر بین نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ قانون کبھی جنگ پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور نہ تمام حیثیات سے اس کو ضبط میں لا سکتا ہے، اور نہ تمام حیثیات سے اس کو ضبط میں لا سکتا ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ جنگ فی نفس ہی قانون کی نقیض ہے۔ لڑائی میں قانونی ملحوظات نہیں بلکہ جنگی ضروریات انسان کے لیے محرک عمل ہوا کرتی ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ جنگ کوئی قانونی ادارہ نہیں ہے بلکہ قوت سے کام نکالنے کی کوشش ہے۔ وہ ایک کشمکش ہے، قوت کا استعمال ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ بجبر اپنا دعویٰ منوانے کے لیے لڑی جاتی ہے، خود امدادی کا فعل ہے۔ فن حرب میں جنگ کی یہی تعریف کی گئی ہے، اور اسی تعریف پر بین المللی قانون کو بھی قناعت کرنی چاہیے۔ اس تعریف سے اگر قطع نظر کر بھی لیا جائے تو اب یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ جنگ بحیثیت مجموعی قانون کی حد سے خارج ہے۔ اگرچہ اس کو مختلف صورتوں سے ضابطے میں لانے کی کوششیں کی گئیں اور ایک جدید قانون جنگ مدون بھی کر لیا گیا، مگر اصل واقعہ جوں کا توں رہا۔ ایک اور ماہر قانون ہرویز لکھتا ہے، قانون طبیعت جنگ سے اس قدر بے لگاؤ ہے کہ جو بین المللی قانون جنگ حالت جنگ میں سلطنتوں کے تعلقات کو منضبط کرتا ہے، اس کی نوعیت محض بے ضابطہ ہے، انارکیل ہے۔ بین المللی قانون جنگ اپنی عین فطرت کے لحاظ سے صرف ایک قرارداد باہمی کی کوشش ہے اور رہے گا۔ اسی رائے سے میکس ہوبر نے بھی اتفاق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جنگ عظیم سے پہلے ہی اس خیال نے جڑ پکڑنی شروع کر دی تھی کہ جنگ عہد وحشت کے باقیات میں سے ہے، اور قوانین جنگ کی غیر معمولی ترقی ایک قسم کی ڈٹ بندی اور شعبدہ گری سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم کو حقیقت جنگ کے بارے میں دھوکہ دیتی ہے اور سیاست کے اس بنیادی مسئلے سے غافل کر دیتی ہے کہ ہمیں یا تو پرامن قانونی حالت قائم رکھنی چاہیے یا جبر و زور کی غیر قانونی حالت میں مبتلا ہو جانا چاہیے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے، جنگ کو ایک قانونی ادارہ سمجھ کر اس کی کارروائیوں کو ایک عدالت کے مقدمے کی طرح ضابطے میں لانے کا تخیل بین المللی قانون کی خطا ہے، جو روم اور قرون وسطیٰ کے تخیلات میں سے ہے۔ یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جو یورپ میں بین المللی قانون کے مسلم ماہر ہیں۔ ان کو اپنے مایہ ناز قوانین جنگ کی کمزوری اور ہیچ میرزی کا اعتراف کرتے ہوئے یقیناً اذیت ہوتی ہوگی، مگر جب مغرب کی پہلی بین المللی جنگ ہی نے یہ ثابت کر دیا کہ اتنی محنتوں سے انہوں نے قانون جنگ کا جو عالی شان قصر تعمیر کیا ہے وہ لکڑی کے جالے اور پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ ناپائیدار ہے، تو انہیں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں بین المللی قانون کے اس شعبہ جنگ کی ناپائیداری پورے بین المللی قانون ہی کا اعتبار نہ کھو دے۔ اس لیے انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ جنگ کو کسی ضابطے اور قانون کے تحت لانا سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ جنگ اور قانون میں ایک فطری تناقض ہے۔ جنگ قانون کی عین طبیعت کے خلاف ہے، اور جنگ کا اصل قانون وہ نہیں ہے جو ہیگ اور جنیوا میں مرتب کیا گیا ہے، بلکہ وہ ہے جسے میدان جنگ میں توپیں اور
سنگینیں مدون کرتی ہیں۔ یہ ہے اس قانون جنگ کی حقیقت جسے 20ویں صدی کا مہذب قانون کہا جاتا ہے۔ فوجی اور قانونی گروہوں کا اختلاف۔ اس نمائش اور حقیقت کے اختلاف کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ابتدا سے دو مختلف خیال کے گروہ رہے ہیں۔ ایک گروہ فلاسفہ اخلاق اور علماء قانون اور سیاسی مدبرین کا ہے، جو زیادہ تر نمائش و تصنع کی خاطر اور کم تر لطیف احساسات سے مغلوب ہو کر جنگ کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے اور اسے محض ایک مہذب مقابلے کی صورت میں ڈھال دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسرا گروہ فوجی ہے، جس کے نزدیک جنگ ایک خود امدادی سیلف ہیلپ کا فعل ہے، اور اس کو انسان تمام قانونی تدابیر میں ناکام ہو کر اختیار ہی اس لیے کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے دشمن کو مغلوب کر کے اپنا مقصد حاصل کرے۔ ان دونوں زاویۂ نظر میں اصولی تباین ہے۔ ایک گروہ صرف حصول مقصد کو اصل کار سمجھتا ہے، دوسرا تہذیب و اخلاق کو غالب رکھنے کا خواہش مند ہے۔ ایک گروہ کی رائے میں قانون کو توڑ کر قانون ہی کی پابندی کرنا بے معنی ہے، دوسرے گروہ کے نزدیک قانون کی پابندی تہذیب کی خصوصیات سے ہے۔ اس لیے مہذب انسانوں کو قانون شکنی بھی ایک قسم کی پابندی قانون کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ اصولی اختلاف صرف فکر و خیال ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ دونوں کے دوائر عمل بھی مختلف ہیں۔ قانونی اور سیاسی گروہ کو بین المللی کانفرنسوں اور مجلسوں پر اقتدار حاصل ہے، اس لیے وہ اپنے اثرات سے کام لے کر صفحۂ کاغذ پر جنگ کو ایک خوشنما شکنجے میں خوب جکڑ دیتا ہے، مگر عرصۂ جنگ میں اس شکنجے کی بندش کو قائم رکھنا اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ فوجوں کی قیادت و رہنمائی، جنگی محکموں کی تنظیم و ترتیب، قوائے حربیہ کی ہدایت و نگرانی اور حالت جنگ کی سربراہی کلیتاً فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ اس خوشنما شکنجے کا ایک ایک تار الگ کر کے رکھ دیتا ہے، اور قانونی گروہ کے الار غم عمل کی دنیا میں وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہے کہ قانون میں ناجائز مگر ضروریات جنگ کے قانون میں جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اصلی اعتبار قول کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ کہنے والا کچھ کہا کرے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کرنے والا کیا کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک مغرب کا اصلی قانون جنگ وہ نہیں ہے جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ ہے جس پر اہل مغرب حالت جنگ میں عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اعتبار کے قابل قانونی گروہ کو نہیں بلکہ فوجی گروہ کو سمجھتے ہیں، جو دراصل واحد با اختیار گروہ ہے۔ قوانین جنگ کے متعلق اس گروہ کے جو کچھ خیالات ہیں، ان کے مطالعے سے اہل مغرب کا اصلی میلان طبع معلوم ہوتا ہے، اور وہی در حقیقت معلوم کرنے کے قابل ہے۔ یورپ کا مشہور ماہر حربیات کلاؤز وٹز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، قوانین جنگ محض خود عائد کردہ قیود ہیں، تقریباً ناقابل ادراک اور مشکل سے قابل ذکر، جنہیں اصطلاح میں مروجات جنگ کہا جاتا ہے۔ اب محبان انسانیت کے لیے اپنے خیال میں یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ دشمن کو کسی بڑی خونریزی کے بغیر نہتہ اور مغلوب کر لینے کا ایک دانش مندانہ طریقہ موجود ہے، اور یہی فن حرب کا مناسب مقصد ہے۔ لیکن یہ خیال خواہ کتنا ہی دل خوش کن معلوم ہو، حقیقتاً بالکل غلط ہے، اور اس کو جتنی جلدی دور کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی ایک خوفناک چیز میں جیسے کہ جنگ ہے، رحم و کرم کی روح کو داخل کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اور بھی زیادہ بری ہیں۔ خود جنگ کے فلسفہ ہی میں نرمی و اعتدال کے اصول کو داخل کرنا ایک غلطی ہے۔ جنگ دراصل ایک جبر اور زبردستی کا عمل ہے۔
جس کا ارتکاب کسی قسم کے حدود و قیود کی پابندی قبول نہیں کر سکتا۔ جرمنی کی کتاب جنگ، جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے، ایک موقع پر ضروریات جنگ کے قانون کو اس طرح بیان کرتی ہے: فوجی سپاہی کو تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ وہ دیکھے گا کہ ایک قسم کی سختیاں بہرحال جنگ میں ناگزیر ہیں، اور بسا اوقات سچی انسانیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ان کو بے دھڑک استعمال کیا جائے۔ اسی کتاب میں ایک دوسرے موقع پر ہیگ کے مہذب قوانین جنگ اور ایسے ہی دوسرے سمجھوتوں کو لطیف و رقیق جذبات کی ایک ایسی لہر قرار دیا گیا ہے جو خود جنگ کی فطرت اور مقاصد سے بنیادی تناقض رکھتی ہے۔ ایڈمرل اوبے اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے: جنگ کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حق کی اپیل ہے اس قوت کے خلاف جو اس حق سے انکار کرتی ہو۔ اس سے قدرتی طور پر یہ لازم آتا ہے کہ جنگ کا غالب مقصد یہ ہے کہ دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور چونکہ ایک قوم کے وسائل ثروت دراصل جنگ کے اعصاب ہیں، اس لیے ہر وہ چیز جو دشمن قوم کی ثروت پر اور سب سے زیادہ اس کے وسائل ثروت پر ضرب لگاتی ہو، اس کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، قطع نظر اس سے کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہو۔ ان اقوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے اخلاقیین اور سیاسیین نے دنیا میں اپنی تہذیب کی نمائش کرنے کے لیے جو دلکش اور انسانیت پرور قوانین جنگ وضع کیے ہیں، ان کی عملی تنفیذ کا انحصار جس گروہ کی مرضی اور پسند پر ہے، وہ ان قوانین کو کس قدر لغو اور مہمل سمجھتا ہے، اور ضروریات جنگ کے مقابلے میں ان کی پابندی سے کس قدر نفور ہے۔ ابتداءً قانونی گروہ اس کے خلاف اپنے دعویٰ تہذیب اور انسانیت کی تائید میں جد و جہد کرتا رہا، مگر جب جنگ عظیم میں فوجی گروہ نے اپنی قدرت اور طاقت کو عملاً ثابت کر دیا تو آخر اس تخیل پرست گروہ کو تلخ حقائق کے آگے صبر ڈال دینی پڑی، اور اس نے بھی جنگ کے اسی نظریے کو قبول کر لیا جسے عملی طاقت کے ساتھ فوجی گروہ نے پیش کیا تھا۔ پروفیسر نیپولٹ اور میکس ہوبر وغیرہ علماء قانون کی زبان سے آپ اس اعتراف شکست کو سن چکے ہیں۔ آگے چل کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان مادی حقائق کے زور سے دب کر جزیات قانون میں کس طرح ترمیمیں کی گئی۔ قوانین جنگ کی تاریخ۔ 17ویں صدی کی ابتدا تک یورپ قوانین جنگ کے تصور تک سے خالی الذہن تھا۔ اصولاً اور عملاً جنگ کو اخلاقی حدود اور قواعد و ضوابط کی پابندیوں سے مستثنی سمجھا جاتا تھا، اور محاربین کو ایک دوسرے کی ضرر رسانی کا مطلق اور غیر محدود حق حاصل تھا۔ اس زمانے کی لڑائیوں کے جو حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی تھیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بڑے سے بڑے ظلم اور ہولناک سے ہولناک جرم سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ صرف عملاً ہی نہیں بلکہ اعتقاداً بھی ان کے اندر اہل قتال اور غیر اہل قتال کے امتیاز کا کوئی احساس موجود نہ تھا۔ گروٹیوس جیسے اخلاق پرور مقنن کی بھی یہ رائے تھی کہ قانون میں ان تمام لوگوں کو قتل کر دینا جائز ہے جو دشمن کے حدود میں پائے جائیں۔ اس میں عورتوں اور بچوں کا کوئی استثناء نہیں ہے، اور وہ اجنبی باشندے بھی مستثنیٰ نہیں ہیں جو ایک معقول مدت کے اندر دشمن کے علاقے کو نہ چھوڑ دیں۔ یہ غیر محدود حق 1618 اور 1648 کی جنگ 30 سالہ میں اتنی آزادی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کہ تمام یورپ تھرا اٹھا، اور اس کے دردناک وقائع نے یورپ کے ارباب فکر میں عام طور پر یہ خواہش پیدا کر دی کہ جنگ کے اعمال پر کسی قسم کے اخلاقی حدود ضرور قائم ہونے چاہیے۔ اس خواہش نے سب سے پہلے ہالینڈ کے مقنن گروٹیوس کے ذہن میں راستہ پیدا کیا۔
اور اس سے قانون کی وہ مشہور تاریخی کتاب دے جور بیلی ایک پیسس لکھوائی جو بین المللی قانون کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب 1625 میں شائع ہوئی اور اس کو ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل کیا گیا۔ اس سے یورپ کے اہل علم میں ایک عام ذہنی حرکت پیدا ہو گئی اور مصنفین و مؤلفین نے اس نئی راہ میں مغربی افکار کو ترقی دینی شروع کی۔ گروٹیوس کے تقریباً نصف صدی بعد اس کے شاگرد پوفینڈراف نے اپنی کتاب شائع کی، تو اس کے بعد کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس نے 18ویں صدی تک پہنچ کر بین المللی قانون کے ایک پورے نظام کی شکل اختیار کر لی۔ 1780 میں انگلستان کے مشہور مقنن جیرمی بینتھم نے اس فن کا نام بین المللی قانون رکھا، جس سے آج وہ دنیا میں مشہور ہے۔ عملی حیثیت سے یورپ کی جنگ پر ان ترقی یافتہ افکار کا پہلا اثر ویسٹ فیلیا کی کانگریس میں رونما ہوا، جبکہ یورپ کے مدبرین نے جنگ سیسالہ کے خاتمے پر 1648 میں گروٹیوس کی اس سفارش کو قبول کر لیا کہ جنگ میں بطور ایک شریفانہ رعایت کے، نہ کہ ایک بطور ایک قانون کے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، پادریوں، کاشتکاروں، تاجروں اور اسیران جنگ کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ روشنی کی پہلی کرن تھی جو مسیح کی پیدائش کے 1648 برس بعد یورپ کے تاریخ مطلع پر نمودار ہوئی۔ اس کے بعد لڑائیوں میں وحشیانہ حرکات کے ارتکاب کا وہ زور نہیں رہا جو جنگ سیسالہ میں دیکھا گیا تھا، لیکن جہاں تک فوجوں کے جنگی اخلاق کی عملی تحسین اور اعمال جنگ کی حقیقی اصلاح کا تعلق ہے تو 100 برس تک یورپ نے اس میں کوئی ترقی نہیں کی، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے وسط میں ہندوستان کی جنگ آزادی کے موقع پر انگریزی فوجوں نے وہ ہولناک مظالم کیے جن کے تصور سے بھی انسانی ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے 19ویں صدی کے وسط تک یورپ میں قوانین جنگ کا کوئی ایسا ضابطہ موجود نہ تھا جس کو سلطنتوں نے منظور کیا ہو، یا جس کو یورپین فوجوں میں جنگی قانون کی حیثیت سے رائج کیا گیا ہو۔ مغربی قوموں میں سب سے پہلے امریکہ نے اس راہ میں اقدام کیا اور 1863 میں اپنی فوجوں کے لیے ایک ہدایت نامہ مینول آف انسٹرکشنز مرتب کیا، جس کا مقصد جنگ کے زمانے میں فوجوں کے طریقے عمل کو منضبط کرنا تھا۔ اس کے بعد جرمنی، فرانس، روس اور انگلستان نے بھی اپنی فوجوں کو اسی قسم کی ہدایات دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور رفتہ رفتہ یورپ کی تمام قوموں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو ان سے تقریباً 1200 برس پہلے عرب کے ملک میں ایک امی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امی خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رائج کیا تھا۔ اس کے ایک سال بعد 1864 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے بمقام جنیوا ایک بین المللی اجتماع منعقد کیا جس میں پہلی مرتبہ بیماروں، زخمیوں اور معالجوں کے متعلق قوانین مرتب کیے گئے، اور 1868 میں ایک دوسری کانفرنس نے ان کے اندر توضیحات اور تشریحات کے ساتھ بہت کچھ اضافہ کیا، لیکن قوانین جنگ کے اس شعبے میں یورپ اس وقت تک ایک مکمل ضابطۂ قانون کا محتاج رہا جب تک کہ 1906 میں جنیوا کی تیسری بین المللی کانفرنس نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا۔ تباہ کن آلات و اسلحے کے استعمال کے بارے میں یورپ 1868 تک تاریکی میں رہا۔ اس سال پہلی مرتبہ سینٹ پیٹرس برگ میں ایک بین المللی فوجی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے دول مغرب سے سفارش کی کہ پھٹنے والے گولے، ایکسپلوزیو پروجیکٹائلز جن کا وزن 400 گرام سے کم ہو
اور پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں پھیل جاتی ہیں اور زہریلی گیسیں جنگ میں استعمال نہ کی جائیں۔ اس سفارش کے مطابق 29 نومبر 1868 کو دول مغرب نے باستثناء اسپین اور امریکہ ایک اقرار نامے پر دستخط کر دیے۔ نمبر 1، بین المللی نزاعات کے مسالمانہ تصفیے کی تدبیر۔ نمبر 2، جنگ کے قوانین و رسوم۔ نمبر 3، بحری جنگ میں بیماروں اور زخمیوں کے متعلق ان قوانین کی ترویج جو جنیوا کنونشن میں منظور کیے گئے تھے۔ نمبر 4، پھٹنے والے گولوں کے متعلق سینٹ پیٹرس برگ کے اقرار نامے کی توثیق، یہ صرف 5 سال کے لیے تھی۔ نمبر 5، پھٹنے والے گولیوں کے متعلق سینٹ پیٹرس برگ کے اقرار نامے کی توثیق۔ نمبر 6، زہریلی گیسوں کے متعلق سینٹ پیٹرس برگ کے اقرار نامے کی توثیق۔ یہ کانفرنس اپنے کام کو مکمل نہ کر سکی اور 8 سال تک قوانین جنگ کی مزید تدوین کا سلسلہ رکا رہا۔ 1907 میں امریکہ کے صدر مسٹر روزویلٹ اور زار نکولس ثانی کی تحریک پر دوبارہ ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی کوشش سے یورپ کو پہلی مرتبہ ایک مکمل ضابطۂ قانون میسر آیا۔ اس مرتبہ 1899 کے سمجھوتوں اور اقرار ناموں میں ترمیم و اضافہ کرنے کے علاوہ حسب ذیل مزید سمجھوتے مرتب کیے گئے۔ نمبر 1، قرضوں کی وصولیابی میں قوت کے استعمال کی تحدید۔ نمبر 2، جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اعلان جنگ کا لزوم۔ نمبر 3، بری جنگ میں غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض۔ نمبر 4، حالات جنگ میں دشمن کے تجارتی جہازوں کی حیثیت۔ نمبر 5، تجارتی جہازوں کو جنگی جہازوں میں تبدیل کرنے کے متعلق قوانین۔ نمبر 6، ٹھیس لگنے سے خود بخود پھٹنے والی بحری سرنگوں کے استعمال کے متعلق قوانین۔ نمبر 7، حالت جنگ میں جہازوں کی گولہ باری کے متعلق قوانین۔ نمبر 8، بحری جنگ میں جہازوں کی گرفتاری کے متعلق قوانین۔ نمبر 9، بین المللی محکمہ غنائم بحریہ کی تشکیل۔ نمبر 10، بحری جنگ میں غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض۔ یہ کانفرنس اگرچہ ایک نہایت وسیع ضابطۂ قانون وضع کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کا ضابطہ پھر بھی اس قابل نہ ہوا تھا کہ اس کو مکمل کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد تحت البحر کشتیوں، ہوائی جہازوں اور زہریلی گیسوں کے استعمال کے متعلق مزید قوانین کی ضرورت پیش آئی، جسے 1922 میں واشنگٹن کانفرنس نے پورا کیا۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ پیش آنے والے مسائل کے متعلق اور کتنی کانفرنسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مختصر تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ مغربی دنیا کو ابھی مہذب قوانین جنگ سے آشنا ہوئے 60 برس سے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اور اگر ہم ابتدائی زمانہ تکوین کو چھوڑ کر صرف اس عہد کو لیں جب کہ اس کے قوانین جنگ پائے تکمیل کو پہنچے، تو یوں کہنا چاہیے کہ جنگ کی تہذیب سے وہ آج سے 20 سال پہلے تک ناآشنا تھے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھو کہ وہ 1350 برس سے اپنا ایک مکمل ضابطۂ قانون رکھتا ہے، اور جہاں تک اصول کا تعلق ہے، اس میں حذف و ترمیم یا اضافہ کرنے کے لیے آج تک کسی کانفرنس یا سمجھوتے یا اقرار نامے کی ضرورت پیش نہیں آئی، مگر اس کے باوجود اس کے اصول بڑی حد تک وہی ہیں جن کو آج کی مغربی دنیا نے بعد از خرابی بسیار
اختیار کیا ہے، اور بعض اصول ایسے بھی ہیں جن تک مغربی دنیا کی اب بھی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ ہیگ کے سمجھوتوں کی قانونی حیثیت۔ اوپر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1907 کی ہیگ کانفرنس کی کارروائی ان تمام سمجھوتوں اور اقرار ناموں پر حاوی تھی جو اس سے قبل سلطنتوں کے درمیان ہوئے تھے۔ اس لیے جب مغرب کے قوانین جنگ پر تبصرہ کرنا ہو تو صرف دوسری ہیگ کانفرنس کے وضع اور توثیق کیے ہوئے معاہدات ہی پر تبصرہ کرنا کافی ہے، لیکن اس تبصرے کو شروع کرنے سے قبل یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس کانفرنس کی آئینی حیثیت کیا تھی اور اس کے سمجھوتے اور اقرار نامے بحیثیت ایک قانون کے کیا وقت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خود ہیگ کے سمجھوتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کی اسی تشریح پر اعتماد کرنا چاہیے جو مغرب کے ماہرین قانون نے کی ہے۔ ان سمجھوتوں کی قانونی حیثیت متعین کرنے کے لیے پہلا امر تنقیح طلب یہ ہے کہ حکومتیں کس حد تک ان کی پابندی کی ذمہ دار ہیں۔ اس کے متعلق خود سمجھوتوں میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ حکومتیں حرف بحرف ان کی پابندی کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ صرف اس امر کا ذمہ لیتی ہیں کہ اپنے قوانین جنگ میں ان کو ملحوظ رکھیں گی۔ چنانچہ چوتھے ہیگ کنونشن متعلق بقوانین دررسوم جنگ کی دفعہ اول کے الفاظ یہ ہیں: متعاقدہ طاقتیں اپنی مسلح بری فوجوں کے لیے ایسی ہدایات جاری کریں گی جو ان ضوابط سے مطابقت رکھتی ہوں گی جو بری جنگ کے قوانین و رسوم کے متعلق اس سمجھوتے کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان قوانین کی حدود عمل کیا ہیں؟ اس کا جواب ہیگ کے سمجھوتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ تمام سمجھوتے اور اقرار نامے صرف انہی لڑائیوں میں نافذ ہوں گے جن کے دونوں فریق ان سمجھوتوں اور اقرار ناموں کے متعاقدین میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی ایک فریق غیر متعاقد ہو یا کسی متعاقد فریق کے ساتھ کوئی غیر متعاقد بھی شریک جنگ ہو گیا ہو تو ان سمجھوتوں پر عمل اور درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اسی چوتھی ہیگ کنونشن کی دفعہ دوم کے الفاظ یہ ہیں: یہ قوانین صرف ان لڑائیوں میں قابل عمل ہوں گے جن کے فریقین اس سمجھوتے کے متعاقدین میں سے ہوں۔ اگر کوئی ایک فریق متعاقدین میں سے نہ ہو تو ان کا نفاذ نہ ہوگا۔ اسی قسم کی ایک دفعہ ہر سمجھوتے کے آخر میں رکھی گئی ہے جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ تمام مہذب قوانین بطور ایک اخلاقی فرض کے اختیار نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ محض چند سلطنتوں کے باہمی من سمجھوتے ہیں جن کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس شرط پر شرافت و انسانیت کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ قوانین اپنے اندر پابند کرنے والی قوت کس حد تک رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ہیگ کے سمجھوتے تصریح کرتے ہیں کہ کوئی سلطنت ان کی ہمیشہ پابندی کرتے رہنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہر سمجھوتے کے آخر میں ہمیں اس مضمون کی ایک دفعہ ملتی ہے کہ متعاقدین میں سے اگر کوئی سلطنت اس سمجھوتے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہے تو وہ نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع دے کر ایسا کر سکتی ہے۔ نیدرلینڈ گورنمنٹ کا فرض ہوگا کہ کسی سلطنت کی جانب سے اس قسم کی اطلاع ملتے ہی تمام متعاقدین کو اس کی اطلاع کر دے۔ یہ اظہار برات اس سلطنت کے حق میں اس وقت سے قابل نافذ ہوگا جبکہ نیدرلینڈ گورنمنٹ کو اطلاع پہنچنے پر 1 سال گزر چکا ہو۔ ان دفعات کا مفہوم بالکل واضح ہے، لیکن مزید توضیح کے لیے ہم مسٹر جیمز براؤن اسکاٹ کی وہ تصریحات یہاں نقل کرتے ہیں جو انہوں نے مجموعہ مفاہمات ہیگ کے مقدمے میں کی ہیں۔ مسٹر اسکاٹ کارنجی کے مشہور وقف بین المللی صلح شعبہ قانون بین المللی کے ڈائریکٹر ہیں اور امریکہ میں اس قانون کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ہیگ کانفرنس کو اکثر انسان کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے
مگر یہ کہنا غلط اور گمراہ کن ہے۔ وہ اصطلاحی معنی میں پارلیمنٹ نہیں ہے اور اس کے اعمال صرف ان سلطنتوں پر اثر کرتے ہیں جن کی نمائندگی اس میں ہوئی ہے۔ اس وضع کی ایک جماعت، جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، محض ایک کانفرنس ہے۔ وہ کوئی مجلس تشریعی نہیں ہے۔ اس کے سمجھوتے محض سفارشات ہیں جو کانفرنس میں حصہ لینے والی حکومتوں سے کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے قوانین کے مطابق ان کو اختیار کر لیں۔ ہیگ میں کسی اقرار نامے پر کسی سلطنت کے نمائندے کا دستخط کر دینا اس سلطنت کے لیے کوئی قانونی ذمہ داری پیدا نہیں کرتا۔ البتہ چونکہ نمائندے اپنی سلطنتوں کی طرف سے سرکاری طور پر منتخب کیے گئے ہیں، اس لیے ان کا دستخط کرنا اس امر کی ایک اخلاقی ذمہ داری ان پر عائد کرتا ہے کہ ان اقرار ناموں اور اعلانوں کو اپنی حکومتوں کے متعلقہ شعبوں کے پاس بھیجیں اور ان کو باقاعدہ منظور کرا کے اپنے ملک میں قانونی قوت عطا کریں۔ یہ اقرار نامے صرف اسی وقت واجب العمل ہو سکتے ہیں جب ان کی باضابطہ توثیق ہیگ میں داخل کر دی جائے۔ پروفیسر مورگن اپنی کتاب جنگ، اس کا چلن اور قانونی نتائج میں لکھتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہیگ کی مفاہمتوں کا دائرہ اثر اور ان کی تشریعی طاقت ایک حد تک مشکوک و غیر معین ہے۔ تاہم جن مفاہمتوں کو تمام متعاقد سلطنتوں نے منظور کر لیا ہو، انہیں ہم تقریباً ایک عمومی ضابطۂ قانون سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مطابق متعاقد سلطنتوں کے جنگی اعمال کو مہذب قومیں جانچ سکتی ہیں۔ ان تصریحات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہیگ کے وضع کردہ قوانین جنگ اپنی قانونی نوعیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی اسلام کے قوانین جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کے قوانین تمام مسلمانوں کے لیے کلیتاً واجب العمل بنائے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کو مسلمان رہتے ہوئے ان کی بندش سے نکلنے کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک شخص اسلام ہی کو چھوڑ دے اور اس طرح اسلام کے قانون جنگ کی پابندی سے بھی سبکدوش ہو جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہتے ہوئے اسلام کے ان قوانین کی کم از کم اعتقادی اطاعت سے نکل جائے، یا ان کو اپنے اوپر حجت نہ مانے، یا ان قوانین کو اپنے حسب منشا بدل کر یا منسوخ کر کے کچھ دوسرے قوانین وضع کر لے اور وہ نئے قوانین اسلام کے قوانین قرار دے دیے جائیں۔ اہل مغرب کے قوانین کی طرح اسلام کے قوانین مسلمانوں کے وضع کرتا نہیں ہے، بلکہ ایک بالا تر قوت نے ان کو وضع کیا ہے اور انہیں مسلمانوں کے سامنے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ اب مسلمانوں کے لیے اس میں صرف دو راہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان رہنا چاہیں اور اس بالا تر قوت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوں تو ان قوانین کو بھی تسلیم کریں، اور اگر ان کو تسلیم نہ کرنا چاہیں تو ناگزیر ہے کہ وہ اس بالا تر قوت کو بھی تسلیم نہ کریں اور اسلام کے دائرے سے نکل جائیں۔ اس کے سوا کوئی تیسری راہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بخلاف اس کے مغربی قوانین جنگ کے واضح خود اہل مغرب ہیں، اس لیے ان کو حق ہے کہ جب تک چاہیں اپنے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں اور جب چاہیں ان کو منسوخ کر کے دوسرے قوانین وضع کر لیں۔ اصول قانون کے لحاظ سے جب کبھی وہ ایسا کریں گے، پہلا قانون بحیثیت ایک قانون کے منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا قانون اس کی جگہ لے لے گا۔ لیکن اگر مسلمان قومیں اسلام سے بغاوت کر کے 10,000 قوانین بھی وضع کر لیں تو ان میں سے کوئی بھی اسلام کا قانون نہ بن سکے گا، بلکہ اسلام کا قانون وہی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دیا ہے۔ ایک دوسری حیثیت سے بھی اسلام کے قوانین جنگ مغربی قوانین پر اصولی فوقیت رکھتے ہیں۔ مغربی قوانین دراصل قوانین نہیں، معاہدے ہیں جن کی پابندی اس شرط پر کی جائے گی کہ دوسرے معاہدین بھی ان کی پابندی کریں۔ بخلاف اس کے اسلامی قانون معاہدہ نہیں بلکہ فی الحقیقت قانون ہے۔ اس میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ ان احکام پر
صرف اسی حالت میں عمل کیا جائے گا جبکہ دوسرا فریق بھی ان کی پابندی کرے۔ جس زمانے میں یہ قوانین وضع کیے گئے تھے، اس وقت تو غیر مسلم سلطنتوں سے اس قسم کا کوئی سمجھوتا ممکن ہی نہ تھا، بلکہ اس کے برعکس صورتحال یہ تھی کہ غیر مسلم محاربین ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں وحشیانہ طریقے سے جنگ کرتے تھے، اور ان حرکات پر اس بات نے ان کو اور بھی زیادہ جری کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا مذہب ان کو جواب میں ویسے ہی وحشیانہ افعال کرنے سے روکتا تھا۔ پس ان تمام حیثیات سے اسلام کا قانون مغرب کے قانون پر بمراتب فوقیت رکھتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے احکام و ضوابط۔ اب ہم اصولی مباحث چھوڑ کر تفصیلی احکام و ضوابط کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جنگی معاملات کے متعلق ہیگ میں کیا قوانین مقرر کیے گئے ہیں، اور مغربی قومیں ان کو کس حد تک قابل عمل تسلیم کرتی ہیں۔ اعلان جنگ۔ جنگی مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کس طرح شروع کی جائے۔ ابتدائی زمانے میں یہ عام طریقہ تھا کہ جنگ شروع کرنے سے قبل نقیبوں اور ایلچیوں کی معرفت دشمن کو اطلاع دے دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بین المللی قانون کے مصنفین بھی اعلان و انذار کی ضرورت پر بہت زور دیتے تھے، بلکہ بعض کی تو یہ رائے تھی کہ اعلان کے بغیر حملہ کر دینا درست نہیں ہے، لیکن بعد میں ماہرین قانون کا میلان اس طرف ہو گیا کہ رسمی اعلان جنگ کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ سلطنتوں نے بالعموم یہ دستور اختیار کر لیا کہ اعلان جنگ کے بغیر ہی مخاصمانہ کارروائیاں شروع کر دیتی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1700 سے 1872 تک یورپ میں 120 لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے صرف 10 لڑائیوں میں رسمی اعلان جنگ کیا گیا۔ ان میں بعض لڑائیاں ایسی تھیں جو سفارتی تعلقات منقطع ہونے سے بھی قبل چھیڑ دی گئیں۔ مثلاً 1812 میں انقطاع تعلقات سے قبل امریکہ نے ان تمام انگریزی جہازوں کو گرفتار کر لیا جو اس کے بندرگاہ میں موجود تھے، اور بلا اطلاع کینیڈا پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح 1854 میں برطانیہ نے بحر اسود کے روسی بیڑے پر حملہ کر کے اسے سباسٹوپول کی طرف بھگا دیا۔ حالانکہ اس وقت تک دونوں جانب کے سفراء واپس بھی نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے آخر میں یورپ نے پھر پہلے طریقے کی طرف رجوع کیا، اور جنگ سے قبل عام طور پر اعلان جنگ کیا جانے لگا۔ چنانچہ 1870 کی جنگ جرمنی و فرانس، 1877 کی جنگ ترکی و روس، اور 1898 کی جنگ امریکہ و اسپین، 1899 کی جنگ بوئر میں رسمی اعلان سے جنگ کی ابتدا ہوئی۔ لیکن 20ویں صدی کی ابتدا میں روس اور جاپان کی جنگ اعلان کے بغیر چھڑ گئی، اور جاپان نے اچانک روس پر حملہ کر دیا۔ 20ویں صدی کی ابتدا تک جنگ شروع کرنے کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہ تھا۔ سلطنتیں خود اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتی تھیں دشمن پر اچانک جا پڑتی تھیں، اور جب مناسب سمجھتی پہلے سے اعلان جنگ بھی کر دیتی تھی۔ 1907 کی ہیگ کانفرنس میں پہلی مرتبہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے متعلق ایک باقاعدہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سمجھوتا کیا گیا جس کی دفعات یہ ہے۔ دفعہ اول، دول متعاقدہ عہد کرتی ہیں کہ ان کے درمیان جنگ کی ابتدا اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس سے قبل ایک صریح تنبیہ نہ کر دی جائے۔ یہ تنبیہ خواہ اعلان جنگ کی صورت میں ہو یا جس میں وجوہ جنگ بتائی گئی ہوں، یا الٹیمیٹم بلاغ اخیر کی شکل میں جس میں مشروط اعلان جنگ کیا گیا ہو۔ دفعہ دوم، حالت جنگ کے وجود میں آنے کی اطلاع بلا تاخیر غیر جانبدار سلطنتوں کو دے دی جائے، اور جب تک ان کے پاس سے اس
طلاع کی رسید نہ آ جائے جو ہمیشہ تار پر ہونی چاہیے، اس وقت تک غیر جانبداروں کے بارے میں جنگی قوانین نافذ نہ ہوں گے۔ تاہم غیر جانبدار سلطنتوں کو اطلاع نامہ جنگ ہی کا انتظار نہ کرنا چاہیے، جبکہ انہیں قطعی طور پر جنگ کے وقوع میں آ جانے کا علم ہو چکا ہو۔ یہ مہذب قانون آج سے صرف 20-21 سال قبل یورپ میں وضع ہوا ہے، اور یہ بھی صرف سمجھوتے کے شرکاء کے لیے ہے۔ لیکن اسلام میں 1350 برس سے یہ قانون موجود ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو اس کے خلاف جنگ کی ابتدا نہ کرو جب تک اسے خبردار نہ کر دو کہ اب تمہاری فلاں فلاں حرکات کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ باقی نہیں رہا ہے اور اب ہم اور تم دشمن ہیں۔ یہ قانون اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ اس کی پابندی صرف انہی قوموں کے معاملے میں کی جائے گی جو ہم سے یہ وعدہ کر چکی ہوں کہ وہ بھی ہمارے خلاف کبھی اچانک جنگ نہ چھیڑیں گے۔ اہل قتال اور غیر اہل قتال، دو قوموں میں حالت جنگ قائم ہو جانے کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محارب قوم کے افراد سے کس قسم کا سلوک کیا جائے۔ 17ویں صدی تک یورپ محارب، بیلیجرنٹ اور مقاتل، کمبیٹنٹ کے فرق سے نا آشنا تھا۔ اس کے نزدیک ہر محارب مقاتل تھا، اس لیے اس کا قتل اور اس کی املاک کا سلب و نہب جائز تھا۔ عام اس سے کہ وہ عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو یا دوسرے غیر مقاتل طبقات سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے بعد 17ویں اور 18ویں صدی میں بین المللی قانون کے جو مصنفین پیدا ہوئے انہوں نے مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان طبقات کے اعتبار سے فرق کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ایسی جامع تقسیم نہ ہو سکی جس پر سب کو اتفاق ہو اور جسے حالت جنگ میں ملحوظ رکھا جا سکتا ہو۔ 19ویں صدی میں اس سوال کو اس طرح حل کیا گیا کہ جو لوگ جنگی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں وہ مقاتل ہیں اور جو اس میں حصہ نہیں لیتے وہ غیر مقاتل ہیں۔ لیکن یہ حل اس قدر مجمل تھا کہ جزئیات اور تفصیلات میں اس کا قائم رہنا مشکل تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اصول قرار دیا گیا کہ صرف غنیم کی باقاعدہ افواج مقاتلین میں شمار کی جائیں گی اور باقی سب طبقات غیر مقاتلین میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس سے چند اور پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر لیویدر کے بقول ایک ملک کے باشندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن کی مدافعت کریں، کسی معقول دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کے باشندے اپنے وطن کو بچانے کے لیے عام طور پر ہتھیار لے کھڑے ہو جائیں اور بغیر کسی ضبط و نظام کے غنیم سے جنگ شروع کر دیں تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ آیا ان کو مقاتلین میں شمار کر کے وہی حقوق دیے جائیں گے جو دشمن کی باضابطہ فوج کے لیے مقرر ہیں، یا انہیں غیر مقاتلین میں شامل کر کے قانون جنگ کے مطابق ان کا شمار لٹیروں اور قزاقوں میں کیا جائے گا؟ مذکورہ بالا قانون اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ غیر مقاتل نان کمبیٹنٹ اگر جنگی کارروائی میں حصہ لے تو اس کو نہ مقاتلین کی رعایات حاصل ہوں گی اور نہ غیر مقاتلین کی، یعنی وہ قید ہوگا تو قتل کیا جائے گا، زخمی ہوگا تو معالجہ و تیمارداری سے محروم رہے گا، اور اس کے ساتھ جنگ میں کسی قسم کے جنگی آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں گے۔ اس قانون کی روح سے مقاتلین اور غیر مقاتلین کے امتیاز کا جو اصول قائم کیا گیا وہ ان قوموں کے لیے غیر معمولی بربادی و مصیبت کا موجب ہو گیا جو آزادی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے وطن کی مدافعت کے لیے محض جذبہ حب وطن سے متاثر ہو کر لڑنے کھڑی ہو جاتی تھی اور کسی باقاعدہ جنگی نظام میں منسلک نہیں ہوتی۔ 1870 کی جنگ میں جب فرانس نے اپنی عام آبادی کو بے ضابطہ جماعتوں
کی صورت میں بھرتی کرنا شروع کیا اور جرمنی نے ان کو مقاتلین کے حقوق دینے سے انکار کر دیا تو بین المللی قانون کے سامنے یہ مسئلہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ آ گیا۔ 1874 کی بروسلز کانفرنس میں اس پر زبردست بحث ہوئی۔ آخر مقاتلین و غیر مقاتلین کے درمیان ایک قطعی امتیاز قائم کیا گیا، جس کی روح سے صرف وہی لوگ اہل قتال قرار دیے گئے جو ایک ایسے قائد کے زیر فرمان ہوں جو اپنے ماتحتوں کے افعال کا ذمہ دار ہو۔ ایسے مقرر امتیازی نشانات اپنے بدن پر لگائیں جنہیں فاصلے سے پہچانا جا سکتا ہو۔ کھلم کھلا ہتھیار اٹھائیں۔ جنگ میں قوانین و رسوم جنگ کی پابندی کریں۔ اسی وجہ امتیاز کو 1899 اور 1907 کی ہیگ کانفرنسوں میں تسلیم کیا گیا اور ہیگ کے ضوابط کی دفعہ 2 میں اس امر کی بھی تصریح کر دی گئی کہ اگر کسی غیر مفتوح علاقے کے باشندے دشمن کی آمد پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بغیر کسی تنظیم کے ہتھیار لے کھڑے ہو جائیں تو ان کو مقاتلین کے حقوق حاصل ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ اعلانیہ ہتھیار اٹھائیں اور قوانین و رسوم جنگ کی پابندی کریں۔ محارب فریقین کی مسلح فوجیں مقاتلین و غیر مقاتلین دونوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ غنیم کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی صورت میں دونوں کو اسیران جنگ کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس طریقے سے ایک سوال تو بے شک حل ہو گیا، لیکن دوسرا سوال پھر بھی باقی رہا۔ ہتھیار اٹھانے کی ضرورت صرف آزاد قوموں کو ہی پیش نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات نیم آزاد اور غلام قوموں کو بھی اپنے غصب شدہ حقوق حاصل کرنے کے لیے پیش آیا کرتی ہے۔ آزادی و استقلال کے لیے جنگ کرنا ہر قوم کا حق ہے، اور اگر وہ ایک طاقتور دشمن سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے تلوار کی مدد حاصل کرے تو کسی دلیل سے اس کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے جنگ کرے تو کیا اس کے تمام افراد مجرم قرار دیے جائیں گے؟ کیا ان کو اہل قتال کے حقوق نہیں دیے جائیں گے؟ کیا ان کو قزاقوں اور لٹیروں کی طرح پکڑ پکڑ کر قتل کیا جائے گا؟ ان سوالات کو ہیگ کانفرنسوں نے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، اور عملاً دول مغرب کا میلان اسی طرف ہے کہ ایسی قومیں نہ مقاتلین کے حقوق سے مطمع ہو سکتی ہیں اور نہ غیر مقاتلین کی رعایات سے۔ ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ انہیں توپوں اور بندوقوں کا لقمہ بنایا جائے، ان کی آبادیوں کا قتل عام کیا جائے اور ان کے افراد کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد میں برطانیہ نے، ریف میں ہسپانیہ نے اور شام میں فرانس نے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہولناک مظالم کیے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ مغربی تہذیب کا قانون کسی قوم کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ حصول آزادی کے لیے جنگ کرے۔ اہل قتال و غیر اہل قتال کے درمیان امتیاز کا ایک قاعدہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کو غیر اہل قتال قرار دیا گیا ہے جو جنگ میں ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ اہل مغرب کو ایک عرصے تک اس بات پر فخر رہا ہے کہ انہوں نے دشمنی و مخاصمت صرف فوجوں تک محدود کر دی ہے اور غیر فوجی جماعتیں جنگ کے اثرات سے بالکل مستثنیٰ کر دی گئی ہیں، لیکن آج وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ فوجیت و غیر فوجیت کی بنا پر مقاتلین و غیر مقاتلین میں فرق کرنا اصولاً غلط ہے اور عملاً ناممکن ہے۔ اس بارے میں اپنی ذاتی رائے بیان کرنے کے بجائے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود ان یورپین مصنفین کے اقوال یہاں نقل کرتے ہیں جنہوں نے جنگ عظیم کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اس امر کو محسوس کر لیا ہے کہ مقاتلین و غیر مقاتلین کی وہ تفریق جس پر اب تک ان کو اس قدر ناز تھا کتنی بے بنیاد ہے۔ مغربی سیاسیین نے غیر فوجی طبقوں کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر جو اس قدر زیادہ زور دیا ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تجارت بہت زیادہ عزیز ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں اس کا سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ 1907 کی ہیگ کانفرنس نے باللفاظ
سری اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سلطنتوں کو جنگ کے دوران میں اس امر کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ محاربین کے درمیان صنعتی اور تجارتی تعلقات بدستور قائم رہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ پوری ہو سکتی ہے اور نہ کبھی آج تک کسی جنگ میں پوری ہوئی ہے۔ جنگ عظیم کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ خود یورپین سلطنتیں اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں